بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پرانا چینل تھا جس کا نام تھا اسلامک وائس، وہ اب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ اس پر ویڈیو بنا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چینل اب ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور وجہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کیوں ڈیلیٹ ہو رہا ہے، اور وجہ اس لیے بھی لوگوں کو بتا دیجئے، خاص طور سے علماء اور مفتیان کرام جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے بہت اچھی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو وہ اس کا خیال رکھیں کہ وہ اپنی ویڈیو کے اندر کسی دوسرے کی ویڈیو کو استعمال نہ کریں، خاص طور سے جب کہ وہ کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہوں، کسی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوں، تو اس وقت اس شخص کی ویڈیو کو بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے، خاص طور سے ایسے لوگوں کی کہ جو تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے کہ آپ تنقید کیجئے، لیکن جو لوگ تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کی ویڈیو یا آڈیو وغیرہ بالکل بھی استعمال نہ کی جائے۔ ہمارا جو چینل تھا اس پہ 3 کاپی رائٹ اسٹرائک آئی تھی، 3 کیا بلکہ 4 کاپی رائٹ اسٹرائک آئی۔ ایک تو جناب سلمان ندوی صاحب کی طرف سے، ان کی طرف سے تو بہت زیادہ حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ حضرات تو یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کھلے طور پہ تنقید کیجئے، کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی ہماری بات سے آپ متفق نہیں ہے تو صاف طور پہ کہیے، علی اعلان کہیے، دلائل کے ساتھ کہیے۔ تو ہم نے بات دلائل ہی کے ساتھ رکھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کی طرف سے کاپی رائٹ اسٹرائک آ گئی۔ سلمان ندوی صاحب کی طرف سے تو نہیں، ان کے جو ماننے والے جو چینل وغیرہ چلانے والے ہیں انہوں نے ظاہر یہ کام کیا ہے۔ اچھا، ہم جو ہماری جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہم کسی کے اندر گالی گلوچ کرتے ہوں یا کوئی اور بات کہتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم تو دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دلیلوں کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں فلاں دلیل کی روشنی میں یہ نظریہ غلط ہے۔ تو ان کی طرف سے جو کاپی رائٹ اسٹرائک آئی اس پر حیرت ہوئی۔ ایسے ہی جو فرد ہاشمی صاحبہ کی طرف سے جو ہے کاپی رائٹ اسٹرائک آئی اس پہ مزید حیرت ہوئی۔ اس پر مزید حیرت ہونے کی بات یہ تھی کہ بہت ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو سافٹ بتاتی ہیں اور بہت ہی یہ کہا کرتی ہیں کہ تنقید وغیرہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے برداشت کریں، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں ساری دنیا کو ظاہر ہے اس طرح کا دست دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی، میں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ان کے ذریعے سے کس طرح سے سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلنا ہے، ان کی کس طرح سے آڈیو چھوٹی اٹھا کے ان کے ساتھ غلط تھمبنیل لگا کے کس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، اتنی بات بتائی تھی، لیکن اسے برداشت نہیں کر سکے اور ان کی طرف سے بھی ایک نہیں بلکہ 2 کاپی رائٹ اسٹرائک آ گئے۔ کوئی میری پرانی آڈیو تھی، اس کے اندر بھی محترمہ کی شاید قربانی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے مسئلہ تھا، تو اس میں وہ منع کر رہی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ نہیں کی جا سکتی ہے اور دلیل کے ساتھ بتایا تھا، تو اس کو بھی بہرحال برداشت نہیں کیا جا سکا۔ ایسے ہی عبقری کی طرف سے ایک کاپی رائٹ اسٹرائک آئی، حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کا جو چینل ہے اس کی طرف سے، ان کے بارے میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو سننے میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال کاپی رائٹ اسٹرائک کی وجہ سے اب وہ چینل جو ہوگا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں جو ویڈیو پبلک تھی وہ تو ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی، جو پرائیویٹ کی ہوئی تھی وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکیں گی۔ تو انشاءاللہ جو ویڈیوز ہیں اس چینل پہ وہ ان کو ایک ایک کر کے، جو ہمارا نیا چینل ہے ڈیلی مسائل مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ان کو اپلوڈ کرنا شروع کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس نئے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک ہماری جو ویڈیوز ہیں پرانی بھی اور نئی بھی آپ تک جو ہے پہنچتی رہیں۔ اور بس یہ گزارش کرنی تھی اصل تو کہ جو حضرات مفتیان کرام خاص طور سے علماء جو کام کر رہے ہیں، تنقید کا جو کام کر رہے ہیں، رد پہ جو کام کر رہے ہیں، وہ اس کا خیال رکھیں کہ وہ اس طرح کے حضرات جو تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز یا آڈیوز یا تصاویر وغیرہ بالکل بھی اپنے چینل پہ استعمال نہ کیا کریں، اس سے آپ کے چینل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔